خدا یسوع مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، آج کا ڈیووشنل تھاٹ، جیسے ہم گیانی خیال یا صمیمی خیال کہہ سکتے ہیں، ہم نے لیا ہے مقدس یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ یہاں پر یوں لکھا ہے: اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، آج کے ڈیووشن کا، گیانی خیال کا یا صمیمی خیال کا جو عنوان ہے وہ ہے پر اعتماد فریب۔ پر اعتماد فریب، اور اس کو پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے پہلے باب کی 16ویں سے 18ویں آیت کا تعلق پچھلے اقتباس یعنی 13ویں سے 15ویں آیت تک ہے، کیونکہ مقدس یعقوب کے ذہن میں ایمانداروں پر آزمائش کا مضمون بڑی سنجیدگی رکھتا ہے، اور وہ ہر ایماندار کو انتباہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی آزمائش پر غلبہ حاصل کرے تاکہ وہ ایک معیاری مسیحی زندگی کا ثبوت دے سکے۔ 16ویں آیت میں یہاں پھر اس نے انتباہ کیا ہے اور یوں لکھا ہے: اے میرے پیارے بھائیوں، فریب نہ کھانا۔ ناظرین، اے میرے پیارے بھائیوں مقدس یعقوب کی ان بہن بھائیوں کے لیے جو یہودیہ، سامریہ اور مختلف علاقوں میں جا بجا رہتے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ڈیاسپورا کے لوگ ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم سب خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے وسیلے سے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ وہ اصطلاح ہے جو ایمانداروں کے قریب لے کر آتے ہیں، یعنی خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہم سب بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہاں پر لکھا ہے فریب نہ کھانا۔ کیوں؟ کیونکہ فریب نہ کھانا جو ہے یہ ایسا انتباہ ہے جو ہر ایماندار کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے یونانی زبان میں جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے وہ ہے میں پلاناستے۔ میں پلاناستے۔ ناظرین، یہ جو میں ہے یہ نیگیٹو ہے، یعنی منفی کے لیے، اور پلاناستے جو ہے یہ فریب ہے، یعنی فریب نہ کھانا۔ کیوں؟ مقدس یعقوب کے ذہن میں ایمانداروں کے لیے یہ انتباہ، اس کا جو پس منظر ہے وہ باغ عدن میں ہے۔ باغ عدن میں 3 ایسی چیزیں تھیں جو آدم اور حوا کو آزمائش میں گرنے کا سبب بنی۔ پہلی بات یہ تھی کہ آدم اور حوا کے ذہن میں ایک بات آ گئی تھی کہ ان کی ہر ضرورت اور ہر چیز اور ہر خواہش ان کا حق ہے۔ یہ پہلی بات ہوتی ہے کسی بھی ایماندار کو آزمائش میں گرنے کے لیے۔ جب ایسی بات آتی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر جائز اور ناجائز کام شروع کرتا ہے۔ دوسری بات جو باغ عدن میں سے ہمیں ملتی ہے کہ ابلیس ہمیں ہماری مدد کے لیے پہنچتا ہے، اور وہ ہمیں اس بات کو، اس خیال کو اور پکا کر دیتا ہے کہ جو آپ کی ضروریات اور خواہشات ہیں یہ آپ کا واقعی حق ہے جو آپ کو نہیں ملی۔ وہ اس بات کو مہر کر دیتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، ابلیس یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ضمیر کی آواز سنتے رہے اور آپ دعا میں رہے تو آپ اپنی خواہشات کا احترام نہیں کر سکیں گے۔ سو ابلیس ہمیں کاؤنسلنگ دیتا ہے اور ہم اس میں پھنس جاتے ہیں اور کھچ جاتے ہیں اور آزمائش میں گر جاتے ہیں۔ اور وہی پرنسپل آج یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اے ایمانداروں، اے میرے پیارے بھائیوں، باغ عدن کی طرح فریب نہ کھانا۔ وہ فریب میں آ گئے اور وہ گناہ میں گر گئے۔
پھر مزید یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی خواہشات اور آپ کی ضروریات کا احترام صرف آپ ہی نہیں بلکہ خدا باپ بھی کرتا ہے۔ اور 17ویں آیت میں اس نے خدا سے متعلق تعلیم دی ہے کہ وہ کون ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے، ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے آتا ہے اور نوروں کے باپ کی طرف سے ملتا ہے، جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ناظرین، یعقوب پہلے باب کی 17 آیت میں مقدس یعقوب نے خدا سے متعلق تعلیم دی ہے، تھیالوجی سکھائی ہے، اور 3 باتیں خدا سے متعلق اس نے سکھائی ہیں۔ پہلی بات کہ خدا اچھائی کا منبع ہے، گاڈ از گڈ۔ دوسری بات، خدا لا تبدیل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تیسری بات کہ خدا ہر ایک چیز کا خالق اور مالک ہے۔ آئیے ہم اس آیت میں دیکھتے ہیں، خدا ہر چیز کا بخشنے والا ہے، ہر اچھی بخشش اور کامل انعام اوپر سے ہے۔ ناظرین، پہلے باب کی 5ویں آیت میں خدا نے ہمیں حکمت دی، پہلے باب کی 12ویں آیت میں اس نے ہمیں زندگی کا تاج دیا، پھر 17ویں آیت میں یہاں وہ ہر کامل انعام اور اچھی بخشش۔ کیوں؟ خدا اچھا ہے، گاڈ از گڈ، اور اچھا خدا اچھی چیزیں ہمیں دیتا ہے۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے، اس سے اچھی چیز کیا مل سکتی ہے؟ ہمیں نجات ملتی ہے، ہم گناہوں کی معافی حاصل کرتے ہیں۔ ہم اپنی خواہشات اور ضروریات کی طرف نہ دیکھیں بلکہ ہم خدا کی طرف دیکھیں جو ہر اچھی چیز کا منبع ہے، اور وہ کامل انعام۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کامل ہے۔ اگر آپ متی کی انجیل کے 5ویں باب کی 48ویں آیت میں دیکھیں تو وہاں بالکل کلیئر لکھا ہے کہ پس کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کامل باپ ہمیں کامل انعام دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری ضروریات کون پوری کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا اچھائی کا منبع ہے۔ دوسری بات، خدا لا تبدیل ہے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ نہ کوئی اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے۔ ناظرین، ان آیات میں مقدس یعقوب نے خدا سے متعلق بتایا ہے کہ خدا قائم و دائم ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے۔ اور تیسری بات، وہ ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ 18ویں آیت میں اس نے اپنی مرضی سے ہمیں کلام حق کے وسیلے سے پیدا کیا تاکہ اس کی مخلوقات میں سے ہم ایک طرح کے پہلے پھل ہوں۔ ناظرین، 16ویں آیت میں اس نے ایمانداروں کو فریب نہ کھانے کی تعلیم دی۔ 17ویں آیت میں اس نے خدا سے متعلق بتایا کہ وہ اچھائی کا منبع ہے، لا تبدیل ہے اور خالق اور مالک ہے۔ اب 18ویں آیت میں مقدس یعقوب ہمارے اسٹیٹس کو بتا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اس نے کلام حق کے وسیلے سے ہمیں پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے لیے یہاں بایولوجیکل برتھ نہیں ہے۔ یونانی زبان کا جو لفظ ہے یہ نئی پیدائش ہے، یہ روحانی پیدائش ہے جو خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے سے، ہمارے ایمان کے وسیلے اور اپنے فضل سے یہ پیدائش ہمیں دی ہے، اور ہم مخلوقات میں سے پہلے پھل ثابت ہوئے۔ یعنی مسیحی وہ لوگ ہیں جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور دنیا میں یہ پہلا پھل ہے جو خدا نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ ناظرین، آج مقدس یعقوب ہمیں خود فریبی سے انتباہ کرتا ہے کہ آپ کسی فریب میں نہ آ جانا۔ ہمارا خدا ہماری خواہشات اور ضروریات کا احترام کرتا ہے۔ اپنی خواہشات کو اپنی سوچ کے مطابق اور ابلیس کے پاس نہ جانے کے لیے یہاں انتباہ کیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اپنے خدا پر بھروسہ کریں، وہ ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے، کیونکہ روحانی پیدائش کے وسیلے سے ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ بطور باپ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں خود فریبی کے گناہ سے بچاتا ہے۔
اور اگر ہم خداوند کسی جگہ پر اپنی زندگی میں خود فریبی کے گناہ میں گرے ہیں تو ہمیں معاف فرما، اور خداوند اپنے آپ پر بھروسہ کرنے اور ایمان رکھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم تجھ کو بھروسہ کریں اور ہر بخشش اور کامل انعام تجھ سے حاصل کریں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام سے آمین۔